حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے الحمدللہ 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں دوسری امتوں کی ہوگی۔ آپ نے اس حدیث کا لطف نہیں لیا، میں دوبارہ سے عرض کرتا ہوں، جنت میں ٹوٹل 120 صفیں ہیں۔ اب 1 لاکھ کم و بیش 24,000 میں سے ایک کم کر کے جی تمام انبیاء کرام کی صفیں ہوں گی، ٹوٹل 120، 40 ان کی ہوگی اور 80 صفیں امت مصطفیٰ کی۔ دیکھیے اب فرق کو خود معلوم کیجئے کہ حضور کی امت کی فضیلت کیا ہے۔ ایک طرف آقا کریم علیہ السلام کو چھوڑ کر تمام انبیاء کرام، اور دوسری طرف آقا کونین، 80 صفیں حضور کی امت کی ہوں گی۔ تو یہ کیا کم فضیلت ہے؟ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پکارنے والا کہے گا، اے جنت والو تم تندرست رہو گے، کبھی بھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی بھی مرو گے نہیں، تم جوان رہو گے، کبھی بھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت و مشقت نہ کرو گے۔ جنتیوں کو یہ صدا دی جائے گی۔ اور حضرت جابر نے کہا، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں کھائیں گے پئیں گے لیکن تھوکیں گے نہیں، اور پیشاب پخانہ بھی نہیں کریں گے، اور نہ رینٹھ جو انسان کو ناک کے اندر رطوبت آتی ہے جی وہ بھی جنت میں نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کھانے کا فضلہ کیا ہوگا؟ ہم کھاتے ہیں تو پھر ہمیں حاجت ہوتی ہے، قضائے حاجت ہے، ہمیں باتھ روم کی حاجت ہوتی ہے، غسل خانے کی حاجت ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرحت بخش یعنی ایک خوشبودار ڈکار آئے گا اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ایک خوشبودار ڈکار آئے گا اور کھانا ہضم ہو جائے گا۔ فرمایا پھر ایسا پسینہ آئے گا جو مشک کی خوشبو کی طرح کا ہوگا، سبحان اللہ والحمدللہ کہنا جنتیوں کے دل میں ڈال دیا جائے گا، جو ان کی زبان پر بے تکلف جاری ہوگا جیسے سانس جاری ہوتی ہے۔ فرمایا پخانہ پیشاب کوئی حاجت نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک خوشبو والی ہوا خارج ہوگی، سب کچھ ہضم ہو جائے گا، اور پھر وہ پسینہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرتبے کے لحاظ سے جو سب سے آخری جنتی ہے، ادنا یعنی چھوٹا جنتی، وہ شخص ہوگا، اب سنیے، جو اپنے باغوں، اپنی بیویوں، اپنی نعمتوں، اپنے خدمتگاروں اور اپنی آرام گاہوں کو 1000 سال کی مسافت کے اندر پھیلا ہوا دیکھے گا۔ یعنی اگر وہ بندہ 1000 سال سفر کرتا رہے، 1000 سال سفر کرتا رہے تو اتنی اس کی جنت ہے۔ اور ایک جگہ پہ میں نے پڑھا، یہ پہلے حدیث پاک سن لیں، اچھا تو یہ ہے ادنا جنتی کہ جو 1000 سال کی مسافت سفر کرے تو اس کی جنت بنتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے ہوئے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی اس روز بہت سے چہرے اپنے پروردگار کے دیدار سے تر و تازہ اور خوش و خرم ہوں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر آیت مقدسہ تلاوت فرمائی۔ نماز جنت کی بولے یار کنجی ہے۔ اچھا اب کنجی میں جو دندان ہوتے ہیں، اس کے دندے ہوتے ہیں جی، ان میں سے ایک دندے کو ختم کر دو
اور پھر چابی لگاؤ کہو کہ تالا کھل جائے گا، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے جنت کی چابی کے 5 دندے ہیں، تو ان میں سے دندہ کام نہیں ہونا چاہیے، دندہ کام ہو تو تالا نہیں کھلتا۔ اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت جی، تو اس لیے 5 دندوں والی چابی لگائیں گے تو یوں کر کے جنت کھل جائے گی جی۔ تو اس لیے جنت حاصل کرنے کے لیے 5 نمازیں پڑھیں تو انشاءاللہ جنت پکی ہے۔ تو شفاعت والا جو واقعہ میں نے سارا کھول کے بیان کر دیا ہے تاکہ اس میں کسی کو کوئی مغالطہ نہ رہے، وہ بھی اے نہ ہوئے بھی اتھوں اسی میدان معاشر جو اٹھنا ہے تو انج حضور نے شفاعت فرما دینی، انج جیسی جنت نہ۔ تو وہ میں نے سارا قرآن و حدیث کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے واقعہ جو حقیقت ہے جی، تاکہ کوئی مغالطے میں نہ رہے، ٹھیک ہے۔ باقی لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہیں، فرمایا میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ تو خیر اب سنیے، جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے آ جائے گا، یعنی ان کے ذہن میں خواہش ہوگی، زبان سے بھی یہ بات نہیں نکلے گی، ذہن میں خواہش ہوگی فوراً وہ چیز ان کے سامنے آ جائے گی۔ اگر ان کا کسی پرندے کا گوشت کھانے کو دل کرے گا تو بنا ہوا پرندہ ان کی خدمت میں آ جائے گا۔ اگر وہ جس چیز کی بھی خواہش کریں گے ایک کوزے میں وہ چیز بند ہو کر ان کے سامنے آ جائے گی، وہ اس کو کھا لیں گے۔ اگر جو ادنا جنتی ہے اس کے لیے 80,000 خادم ہوں گے، اس کے لیے 80,000 خادم ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی، 72 حوریں جی، 72 بیویاں ادنا جنتی کو ملیں گی اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں لگا ایک ادنا موتی ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ ویسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سین ہو، یہ تصور میں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا جناب موت، اتنی بڑی جنت جی، زمین آسمان و زمین سے بھی بڑی جنت ہے جی۔ ایک شخص نے سوال کیا مولا علی سے کہ یہ بتائیں کہ اتنی تم کہتے ہو جنت اتنی بڑی ہے تو پھر یہ زمین و آسمان میں کیسے سما جاتی ہے؟ تو فرمایا جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ آپ نے اسے سوال کر دیا جب دن آتا ہے رات کہاں جاتی ہے، تو جب رات آتی ہے دن کہاں جاتا ہے؟ تو یہ مالک کی قدرت ہے جی، جو رات کو دن میں چھپا دیتا ہے، دن کو رات میں چھپا دیتا ہے، وہ زمین و آسمان میں جنت کو بھی اتنا بڑا بنا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ 2 لفظوں کی مار ہے، کون ہو جائے فایا کون ہو جائے گا بس، اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے جی۔ تو جو چاہیں گے ان کے پاس خود بخود چلا آئے گا۔ آگے فرمایا اگر وہ کسی سے ملاقات کرنا چاہیں گے، بھی ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، یار ہے، بیلی سجن ہے، تو وہ بس ذہن میں یہ خیال کریں گے کہ میں نے فلاں سے ملنا ہے، فوراً تخت ان کے پاس آ جائے گا، اس تخت پہ سوار ہوں گے اور خود بخود تخت انہیں اس شخص کے پاس لے جائے گا جس سے ملنے کی وہ تمنا کریں گے۔ انہیں یہ بھی نہیں کہنے کہ تو بھئی ادھر تو جانا تھا، نہ، ان کے ذہن میں خیال ہوگا جی، پھر وہ تخت پہ بیٹھے گے، خود بخود ان کے پاس پہنچ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ایک شخص ہوگا، اس کا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میرا دل کرتا ہے میں جنت میں کھیتی باڑی کروں جی، جنت میں کھیتی باڑی کروں، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھیتی باڑی کا انتظام فرما دے گا۔ کیا خواہش کی بات ہے نا یار، بندہ یہ تذکرہ سن کے بھی نماز نہ پڑھے تو وہ انسان نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ یہ باتیں سن کر جو حضور کی زبان نے مبارک سے نکلی ہیں، سن کر بھی بندہ بے حس ہو جائے، بے ایمانی کرے اور لالچ کرے اور جناب محترم حرام خوری کرے تو وہ انسان مر چکا ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد بھی جس نے کوئی بے ایمانی کر رہی ہے یا دین کی طرف نہیں آنا، دیکھیے پھر باتیں وہ ہیں جو ڈائریکٹلی حضور کی زبان مبارک سے نکلی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھیتی کا انتظام فرما دے گا، اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا میدان محشر میں ایک شخص ہوگا، اس کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو اس کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، تو حضور فرماتے ہیں میں آ جاؤں گا اس کے میزان پہ جب تل رہے ہوں گے صاحب، تو اب وہ بندہ پریشان ہوگا، اللہ اکبر، وہ کہے گا یہ گناہ تو میں نے کیا ہی نہیں۔ اب لطف لیجئے گا اس حدیث پاک کا، کہے گا میں نے یہ گناہ ہی نہیں کیا،
تو خیر سرکار فرمائیں گے، عرض کریں گے مولا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ جب یہ بات سنے گا نا اللہ اکبر، تو اب اس کی نیکیاں بڑھ رہی ہوں گی، تو کہے گا یا اللہ وہ فلان جگہ پہ میں نے ایک گناہ کیا تھا وہ نہیں نظر آ رہا مجھے یہاں۔ اللہ اکبر، میں نے ایک اور گناہ کیا تھا وہ بھی مجھے یہاں نظر نہیں ہے، وہ کہاں گیا میرا گناہ؟ یعنی دیکھیے کہ حضور کی رحمت کیسی ہے۔ وہ کہے گا میں نے اتنے گناہ کی وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے یہاں پہ، تو حضور مسکرا پڑے، جی حضور مسکرا پڑے، فرمایا میرے ایسے بھی امتی ہوں گے جن کی میں شفاعت کروں گا۔ حضور سے محبت کریں، آج حضور کی ختم نبوت سے پیار کریں، آج حضور کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں، آج حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں، آج حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ مول پہ جائیں گے۔ جی پھر جنت کی جو محلات ہے، سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں، اور ان کا جو گارا ہے مرجان یاقوت، جی ان کے جو یہ ہیرے موتی ہیں، اور اس میں سے مشک کستوری کا عطر ڈال کے ان کا گارا بنا کے پھر اس کے ساتھ آج کسی کا محل دیکھے نا تو منہ میں پانی آ جائے، اتنا خوبصورت۔ تو جو اللہ نے مومن کے لیے محل تیار کیے ہیں، ہے کوئی دنیا میں ایسا جس کا محل سونے کی اینٹوں سے تیار ہو؟ نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کی اینٹوں کے محل تیار کیے، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، جی اللہ اکبر۔ تو یہ جنتیوں کے لیے ہیں، اور فرمایا جو جنتیوں کے لیے حوریں ہیں نا وہ اتنی نفیس ہوں گی کہ اگر وہ پانی پئیں گی نا تو ان کے گلے سے پانی اترتا ہوا نظر آئے گا، یوں شیشے کی طرح، جی۔ اور جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، نہ مونچھیں ہوں گی، نہ داڑھی ہوگی نہ مونچھ ہوگی، بالکل۔ اور لحن داؤدی، داؤد علیہ السلام کی آواز میں وہاں پر تلاوت سنائی جائے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ آواز داؤد علیہ السلام، جن سے سر کا آغاز ہوا، سر، یہ جو ہم سر لگاتے ہیں نا، اور جب سر لگتی ہے تو وہ اس میں وہ جسم میں اترتی ہے، روح میں اترتی ہے، تاثر پیدا کرتی ہے، تو یہ لحن داؤدی ہے۔ یعنی داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے زبور شریف تو پرندے ہوا میں معلق ہو جاتے تھے، رک جاتے تھے، اور جو درختوں کے پتے تھے وہ ہوا بھی چل رہی ہوتی تو وہ بھی رک جاتے تھے۔ یعنی پوری کائنات داؤد علیہ السلام کی آواز کو سنتے، اللہ نے اتنی خوبصورت آواز دی تھی آپ کو۔ تو جنت میں وہ آواز سنائی جائے۔ آج لوگ گانے سنتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ گانے روح کی تسکین ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر، روح کی غذا ہے حضور اکرم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا۔ یہ بالکل جاہلانہ بات ہے، احمقانہ بات ہے۔ موسیقی روح کی غذا کہاں سے ہو سکتی ہے؟ یہ شیطان کی غذا ہے، یہ شیطانی کام ہے، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لحن داؤدی، داؤد علیہ السلام کی آواز میں سبحان اللہ ہے، اور زبان عربی ہوگی، سب کی سارے عربی بولیں گے۔ تو اس لیے آج ایسے کام کر جائیں، یوں بندہ قبر میں جائے جی تو یوں جنت کے دروازے کھل جائیں اس کے لیے۔ یاد رکھیے گا یہ حقیقت بات ہے، نماز کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ جب حضور فرماتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے تو پھر کس کے بس کی بات ہے جی؟ تو یہ تالا نہیں کھلے گا، دندے بھی پورے ہونے چاہیے، 5 دندے چابی کے پورے ہونے چاہیے، انشاءاللہ یوں کر کے لگے گی اور تالا کھول جائے گا۔ حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جنت اتنی ہے کہ ایک جو فرشتہ ہے وہ 10,000 سال بھی اڑے نا جی، 10,000 سال وہ اڑتا رہے، چکر لگاتا رہے، تو اس سے زیادہ جنت جناب ابوبکر صدیق کی۔ تو جنت تو حضور کی ہے، حضور فرماتے ہیں میرے منبر سے لے کر حجرہ تک جی یہ جنت ہے، تو جنت حضور کی وجہ سے ملے گی، اللہ نے جنت حضور کی وجہ سے دینی ہے، یاد رکھ لیں۔